وقت آ گیا ہے کہ ہمیں وفاقی حکومت سے بھی الگ ہو جانا چاہیے اور صوبائی حکومت کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اراکین اور خالد مغل صدیقی بھائی سربراہ کنوینر MKM پاکستان، مصطفیٰ کمال بھائی اب تک سربراہ پاکستان سرزمین پارٹی، پاک سرزمین پارٹی، اور یہاں MKM ORC کے جو اور مرکزی کمیٹی کے اراکین، رابطہ کمیٹی کے اراکین، مصطفیٰ بھائی کی کیبنٹ کے اراکین اور تحریک MKM کے کارکنان اور ساتھی جو یہاں موجود ہیں، میرے حیدرآباد سے بھی بڑی تعداد میں جو ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں وسیم حسین بھائی کے ساتھ، میڈیا کے دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو خاص طور پر جو میڈیا یہاں پر موجود ہے اور مسلسل کئی دنوں سے MQM پاکستان کے مختلف دھڑوں یا فیکشنز کی ری یونیفیکیشن کے عمل کو صرف سندھ کے شہروں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے۔ میں میڈیا کی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجودگی اور اب تک انہوں نے جس طرح اس عمل کو کور کیا ہے، میں میڈیا ہاؤسز، ان کے مالکان، ان کے مدیران، ان کے جو فیلڈ رپورٹرز، بیورو چیف، میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم آتے ہیں 12 جنوری 2023، یہ صرف سندھ کے شہروں، پورے سندھ اور پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل دن نہیں ہے، یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران، پاکستان کے موجودہ معاشی بحران میں باقی سیاسی جماعتوں کے کردار کے سامنے جو سندھ کے شہروں میں منقسم قیادت تھی، جو منتشر قیادت تھی، یہ ان کی سیاسی میچیورٹی، ان کی سیاسی بردباری اور پختگی کا مظاہرہ ہے کہ آج پورے ملک کے سیاسی اور معاشی بحران میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ MKM پاکستان کے اس مرکز میں، جو آج ہم اس پارک میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بھی فروئی جو بھی اختلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد، منظم اور متحرک MQM پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک میسج ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جو کراچی کا بالخصوص قومی کردار رہا ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ منی پاکستان ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے، یہاں ہر علاقے کا پاکستانی ہے، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا رویہ کہ جس طرح دست و گریبان ہیں، جس طرح انہوں نے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، چاہے آپ پنجاب کو دیکھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے نہیں لینا ہے، عدالتیں بیچ میں کود گئی ہیں، جو معاشی بحران ہے، ارے $10 ارب کا جنیوا سے ایک تحفہ آ گیا، ہماری غیرت پہ ایک اور سوال آ گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا۔ خدا کی قسم، کراچی اور MQM جو مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاسی جماعت ہے، اسے اگر موقع دیا جائے اس ملک میں پاکستانی قوم کی تشکیل کا، قوم سازی کا، تو یہ $10 ارب اکیلا کراچی آپ کو کما کر دے سکتا ہے۔ کسی اور کا دستے نگر آپ کو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اس کمی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس سے یہ پورے ملک میں پیغام جانا چاہیے۔ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اب ماضی میں یہ ہمیں جواب دینا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا جواز بتانا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی 12 جنوری 2023 اور اس کے بعد ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم آج کیوں جمع ہوئے ہیں۔
ہم کیوں یکجا ہو رہے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کو ہم ایک مرتبہ پھر اس تقسیم اور انتشار سے باہر نکال کر پورے ملک کے لیے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنا رہے ہیں. یہ ہمارا عمل بتائے گا. ہمیں اپنے ماضی کو ڈگ نہیں کرنا. ہم نے جو ماضی میں عمل کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کا ہمیں جواز بھی نہیں دینا. آج جس سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہے، جو میرے ساتھی اگر آج بھی اگر کہیں پر پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. ہمیں یہاں پر ایک متحد منظم متحرک ایم کیو بنانی، ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم، ایک ریفارمڈ ایم کیو ایم، ایک ایسی ایم کیو ایم جو ماضی کی لیگیسی، جو چھاپ لگی ہوئی ہے ہم پر، ہمیں اس چھاپ سے اپنے آپ کو بہت الگ کر کے دور لے جانا ہے. مستقبل میں ماضی سے نکالنا. ہم نے تو 22 اگست کو جو کچھ ہوا تھا، ہم نے تو 23 اگست کو کر کے دکھایا. پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا، اس کی لیگیسی سے الگ کیا، اور یہ علم اٹھایا کہ ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی، تہذیب یافتہ لوگوں کی، نفیس لوگوں کی ایم کیو ایم سے بنائیں گے. پھر سازشیں ہوئیں باہر سے بھی اور اندر بھی. کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں تھیں، کہیں نہ کہیں ہمارے سخت گیر موقف تھے، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں تھیں. تو آج جب ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم زہر قاتل تھی، صرف ایم کیو، دیکھیں اگر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہوا، ایم کیو ایم کی سیٹیں چھین لی گئیں، ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی، لیکن اگر کوئی اور اس خلا کو پورا کر دیتا، ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن، ایک نیٹ ورک بن جاتا، ایک تحریک بن جاتی، ایک نظریاتی سیاسی عمل بن جاتا، تو شاید میری گزارش ہوگی کہ میں کوئی بہت لمبی بات نہیں کروں گا. نماز کا وقفہ ہے، اس نماز کا وقت ہے، دورانیہ ہے، تو انشاءاللہ نماز بھی ہم یہاں با جماعت اگر ادا کرنی ہوئی اور اگر مجھے پڑھانی ہوئی تو میں نماز پڑھا دوں گا، یا مصطفیٰ کمال بھائی پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے خیال میں یہ بھی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ دیکھیں ہم 23 اگست کو اگر وہاں سے لکیر کھینچی گئی تو ہم نے بھی لکیر کھینچ دی. اس کے بعد مجھے اپنے کسی عمل کی کوئی صفائی نہیں دینی. مجھے 22 اگست یا اس سے پہلے کیا ہوا مجھے اس میں بھی نہیں جانا. مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر میں 23 اگست کو الگ ہو گیا تو پھر جو 22 اگست کا مقدمہ تھا وہ آج تک کورٹوں میں کیوں لٹک رہا ہے. 22 اگست میں ہمیں بھی ان مقدموں میں الجھا کر پھر کس نے رکھا ہوا ہے؟ فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے، فیصلہ ریاستوں کو کرنا ہے، فیصلہ حکومتوں کا کرنا ہے. جو ہم نے فیصلہ کرنا تھا خالد مقبول بھائی، ہم 23 اگست کو وہ فیصلہ کر چکے ہیں. پھر ہم کسی اور ڈیٹیل میں یا بحث میں جائیں، کم از کم یہ میں سمجھتا ہوں کہ ظرف نہیں ہے کہ ہم کسی اس طرح کی تفصیل میں جائیں. اب اگر ہم بانیان پاکستان اور ان کی موجودہ نسل ہے تو ہم نے یہ فرق کر کے بتا دیا کہ پورے ملک سے کیا صدا آ رہی ہے، پورے ملک میں کیا سیاست ہو رہی ہے. پولرائزیشن، سیاسی کشیدگی، اقتدار اقتدار اقتدار، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور $10 ارب کا قرضہ جو کہ جنیوا سے اٹھا کر لایا گیا، یہ پاکستان کا مقدر ہے. اور ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ کراچی کو ایک موقع دو، ہمیں ہمارا قومی کردار ادا کرنے دو، ایم کیو ایم کو اس کا قومی کردار ادا کرنے دو. قسم خدا کی پورے ملک میں ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل اور قیادت ہم اگلے چند مہینوں اور چند سالوں میں نہ دیں تو جو خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی، جو میری وہی سزا جو چور کی سزا. تو میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پوٹینشل ہے. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا بھائی، میرے اجداد کی قربانیوں کا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چیلنجز، دیکھیں معاشی بحران، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت ساری باتیں کراچی اور سندھ کے شہروں کے مسائل، اور کراچی حیدرآباد نہیں، سکھر،
نواب شاہ، میرپور خاص اور پھر آگے جائیں تو لاڑکانہ اور دیگر شہروں کے بھی کیا حالات ہیں۔ 1300 ارب روپے جس صوبے کے 1000 ارب مرکز سے ملتے ہوں، ہم 4000 ارب روپے سالانہ دیتے ہیں کراچی والے، اور ہمیں 40 ارب کی خیرات ملتی ہے۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ایک آواز ہو کر یہاں سے نکل کر انشاءاللہ تعالی، خالد بھائی نے کہا نا کہ جب ایوانوں میں فیصلے نہیں ہوں گے تو روڈ پر ہوں گے، تو بھائی روڈ پر جب ہوں گے جب اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ایم اے جناح روڈ پر نہیں، شارع فیصل پر ہم کر کے دکھائیں انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 جنوری کا الیکشن کیسے ہوتا ہے، 15 جنوری کا جو یہ اعلان ہوا ہے۔ ہماری نظریں اس سے آگے ہیں۔ ہم کراچی کے انتشار، تقسیم، اگر کوئی اور پارٹی ہماری جگہ لے چکی ہوتی تو خدا کی قسم میں خالد بھائی مصطفیٰ چھوڑیں، کسی اور نے ہمارا خلا پر کر دیا۔ کراچی کا خلا پر نہیں ہوا، سیاسی خلا پر نہیں ہوا، اور یہ خلا صرف لندن والوں کو گالیاں دینے سے بھی پر نہیں ہوگا۔ یہ خلا اپنے عمل سے، اپنی یونٹی سے، اپنے متحد، منظم اور متحرک ہونے سے یہ خلا پر ہوگا، ورنہ یہ خلا اس طرح پر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میں یہاں بیٹھ کر یہ ساری بات کر رہا ہوں۔ طالبانائزیشن کا ایک اور چیلنج ہے۔ یاد کریں ایم کیو ایم کا وہ دور جہاں ہم پر اتنی چھاپ لگی، ایسے الزامات، آج ہم سب مل رہے ہیں تو ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اسی دور میں لے جانے کی بات ہے۔ بھائی اس دور سے تو ہم نے 23 اگست کو ڈسکنیکٹ کیا، صرف لندن سے ڈسکنیکٹ نہیں کیا، ہم نے اس دور سے جو ہماری لیگیسی، جو ہم پہ چھاپ لگی تھی، وہ ثابت ہوئی نہیں ہوئی عدالتوں میں، لیکن ہم آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس فار کرائمز، زیرو ٹالرنس فار وائلنس، زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی، زیرو ٹالرنس فار اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اینڈ ایکٹیویٹی، ان سب کے لیے ہمارا زیرو ٹالرنس ہمارا ہے۔ اگر ہماری سبوں میں کوئی ایسی کالی بھیڑ ہو تو ہمارے ساتھ جہاں ہمیں معاونت چاہیے، فیسیلیٹیشن چاہیے، سہولت چاہیے، وہ اگر وہاں ملتی ہے تو ہم اس پاکستان کو 22ویں نہیں 23ویں صدی میں انشاءاللہ تعالیٰ لے جائیں گے۔ کراچی کے نوجوان لے جائیں گے، کراچی کے طلباء اور طالبات لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ طالبانائزیشن آپ نے دیکھا KPK میں، بنو میں کیا ہوا، آج بلوچستان میں کیا حال ہے، وہاں کے MNAs MPAs تحریک طالبان پاکستان کو بھتہ دے کر اپنا کام چلا رہے ہیں۔ یہ ایک نئی افریت ہے جو واپس آئی ہے، اور پھر کراچی میں انہیں دوبارہ سے اپنا گھر آباد کرنے میں کون سی دیر لگے گی؟ تو ان کو بھی منہ اگر دیا تھا اس وقت تو یہ اس مڈل کلاس کی روشن خیال، یہ جو لبرل، جو یہ سیکولر، یہ جو آرگنائزیشن ہے عام آدمیوں کی، نوجوان، اسی نے منہ دیا تھا۔ تو کل بھی ہم نے منہ دیا تھا انتہا پسندی، دہشت گردی کو۔ انشاءاللہ ہمیں منظم، متحد اور متحرک ہونے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے بھی اس افریت کو ہم ختم کریں گے۔ ہمیں 140 کے تحت اختیارات چاہیے، بلدیاتی وسائل اور اختیارات ہمارا حق ہے، ہمیں ملنے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا، اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ڈیلیمیٹیشن کرتی ہے، یہ رول میں اس کا اختیار ہے۔ تو بھائی جیری مینڈرنگ صرف ڈیلیمیٹیشن میں نہیں ہوئی، واٹر بورڈ اگر بلدیاتی قانون سے نکال کر 140 کی خلاف ورزی کی گئی، آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی کی گئی، وہ جیری مینڈرنگ ہے۔ 140 کے اختیارات صوبے نے ہڑپ کر لیے، غصب کر لیے، یہ جیری مینڈرنگ ہے، یہ قبل از انتخابات دھاندلی ہے۔ صرف یہ دھاندلی نہیں کہ ڈیلیمیٹیشن میں 8,000 کا، 20,000 کا، 30,000 کا ایک حلقہ اور دوسرا 90,000 کا حلقہ، اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری گنتی نہیں ہوگی، مردم شماری میں تمہاری آبادی کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، تمہیں گنا نہیں جائے گا، تم 3rd ریٹڈ پاکستانی نہیں، تم 4تھے، 5ویں، 6ٹھے درجے کے پاکستانی ہو۔ یہ اگر پیغام دیا جائے گا تو یہ اصل میں آج کا چیلنج ہے۔ اور پورے ملک کی قیادت کہاں کھڑی ہے؟ PMLN، پیپلز پارٹی، PTI، دنگل ہے پورے ملک میں۔ کسی کو معیشت، مہنگائی، بے روزگاری، سبزیاں، دودھ، گوشت، آٹا کہاں پہنچ گیا؟ سڑکیں تو تباہ ہیں، لیکن یہ مسائل ان کو کون دیکھے گا؟ مہنگائی کو، بے روزگاری کو کوئی اس پر بات نہیں کر رہا۔ پھر آٹے کا مصنوعی بحران، وہ الگ عذاب بن کے سر پہ کھڑا۔ قطاریں دیکھیں کسی علاقے میں،
یہ صرف دہی سندھ میرپور خاص نہیں ہے کہ وہاں کوئی شخص جہاں بحق ہوا، یہ ہر جگہ یہ ہے. تو میرپور خاص، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، یہ ترقی کے انجن ہیں. انہیں یرغمال مت بناؤ. یہ سندھ کو بھی آگے لے جائیں گے، یہ پاکستان کو بھی آگے لے جائیں گے. یہ میسج ہو. کراچی کو اپنی کالونی، تم اپنے ہاریوں کسانوں کو اپنی جو ہے وہ ذاتی ملکیت سمجھو، لیکن آج سے کراچی، حیدرآباد، سکر کو، نواب شاہ اور میرپور خاص کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا تو پھر ہم بھی فیصلہ کن جدوجہد کے لیے بیٹھیں. یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے. اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہم صرف معتبر، قابل اعتبار، قابل قبول لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے 10 سال کی قیادت بھی خالد مقبول صدیقی بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس تحریک کی باغ ڈور، جماعت کی تنظیم کی باغ ڈور انشاءاللہ اس کے حوالے کریں گے. آخری بات یہ کہ سرفراز کو تم نے کئی بار آزمایا. سرفراز دھوکہ نہیں دیتا. ہاں، سرفراز دھوکہ کھاتا ہے. سرفراز نے دھوکہ کھایا ہے. آج ہی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ سرفراز جب دھوکہ نہیں دیتا تو آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب سرفراز دھوکہ کھائے گا بھی نہیں. اب سرفراز دھوکہ نہیں کھائے گا. اس کی بحالی ہوئی ہے، کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے، عزت نفس کی بحالی ہوئی ہے. کہ عام آدمی کی عزت نفس کو بحال کرنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. در بدر پھرنے والوں، میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز، انجینئرنگ کالج کے، جو کچھ ہمارے شہر کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے ڈومیسائل پہ ہمیں نوکریاں نہ ملے، دنیا جہاں کو نوکری ملے، ویتنامی، برمی، بنگالی، افغانی کراچی میں، اور کراچی والے کراچی سے آؤٹ، یہ نہیں ہوگا. ہمیں بتایا جائے ہمیں پاکستان میں نہیں گنا جائے گا تو کہاں گنا جائے گا، ہمیں یہ بتایا جائے. اگر پاکستان میں ہماری حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری حلقہ بندیاں کہاں صحیح ہوگی. یہ میرا ریاست سے بھی سوال ہے، حکومت سے بھی سوال ہے، اور عدالت سے بھی سوال ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.